السلام علیکم ناظرین، سیدھی بات پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو پولیس کے تشدد کے حوالے سے جو خبریں منظر عام پر آئیں، اس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا، کس طریقے سے وہ تشدد کیا گیا، کیا اس کے محرکات تھے اور اس کے معاشرے پر وہ کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ اس معاملے میں اگر جو پولیس کے حوالے سے جو قوانین بنے تھے ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا جو سیاسی استعمال ہے اس میں سیاستدانوں کو بھی اس میں ساتھ لپیٹا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے کہ سیاستدان کس طریقے سے پولیس کو استعمال کرتے ہیں، اور جب تک پولیس کو سیاست سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا، پولیس میں سیاسی بنیادوں پر تقرریاں ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ ساری چیزیں نہیں رک سکتی۔ لیکن جو معاشرے میں اس کے اثرات ہیں اس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سابق پولیس افسر ہیں، ڈی آئی جی ہیں جناب علاء الدین عباسی صاحب۔ آپ سے بھی ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے، اور آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ سیاسی حوالے سے جو پولیس کا معاملہ ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ ان سے مار کھاتے ہیں جس طرح کی بھی صورتحال بنتی ہے۔ اور بریک کے بعد ناظرین ہمیں جوائن کریں گے جو سی پی ایل سی کے سابق سربراہ ہیں شرف الدین میمن صاحب، انہیں بھی ہم اپنی گفتگو میں شریک کریں گے۔ اور ناظرین ہم اس میں لائیو کال لیں گے، آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنیں، اس کے بعد آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر موجود ہے 02135371477، یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز عباسی صاحب آپ سے کروں گا۔ پولیس کے حوالے سے ہمیشہ پولیس ویسے موضوع بحث رہی ہے، چاہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ معاملات ہوں، چاہے وہ عوام پر تشدد ہو، لیکن جس طریقے سے بہیمانہ تشدد کیا گیا، یہ مناظر سامنے آئے، اس سے تو ایک پولیس کا بڑا قابل نفرت لوگ کہہ رہے ہیں، اسے ایک کردار سامنے آ رہا ہے۔ لیکن پولیس کا جیسے کہا جاتا تھا، پولیس کا فرض عوام کی خدمت کرنا کہلاتا ہے، اور جو ان کے منشور میں بھی ہے، اور اس بات کا وہ حلف بھی اٹھاتے ہیں۔ کہ یہ جو واقعہ اس وقت دکھایا گیا، اس سے واقع میں پولیس کا امیج بہت بری طرح بگڑا ہے۔ یہ تو بلکہ یوں کہیے کہ جو ہمارے شہید ہیں ان کی قبروں پہ جوتا لگانے والی بات ہو گئی ہے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے، یہ تو جو واقعہ ہو گیا، اس وقت دیکھنے کی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس پولیس افسر نے سر عام کیا دیدہ دلیر سے، وہ کیوں کیا؟ آخر وہ پولیس افسر کون تھا؟ اس کو پوسٹ کس نے کیا تھا؟ اس کی قابلیت کے حساب سے اس کو ایس ایچ او کس نے لگایا تھا؟ ابھی تک جتنے بھی مباحثے ہو رہے ہیں اس کے اندر سارا الزام ہم وہ ایس ایچ او اور نچلے لیول کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت ان افسروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل بلکہ میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا جس میں ایک آئی جی صاحب پنجاب نے ایک انکوائری افسر خود اسی کے ایس ایس پی کو مقرر کر دیا، جبکہ کمانڈنگ افسر ایس ایس پی ہوتا ہے، اور ایس ایس پی اگر ویجیلنٹ ہے اپنے علاقے سے تو کبھی بھی کسی ماتحت کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، جو ڈی آئی جی صاحب نے ایس ایچ او پوسٹ کیا وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے آخر اس میں کیا کرائٹیریا دیکھا تھا؟ یہ دیکھا تھا کہ وہ اتنا دیدہ دلیر ہے کہ عوام کے سامنے لوگوں کو بے عزت کرے اور عوام کے اندر پولیس کی بدنامی کا سبب بنے؟ سوال پوچھیں آپ اس ڈی آئی جی سے کہ اس نے کس کے کہنے پہ پوسٹ کیا تھا؟ یہ سیاسی طور پہ کیا تھا، یا یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ کچھ عزیز رشتہ دار دوستوں کے کہنے پہ خود افسران پوسٹ کرتے ہیں؟ اچھا چلے، آپ نے یہ بات تو کر دی، آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک پولیس افسر یا پولیس کا ایک سپاہی یا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر تشدد میں ملوث ہوتا ہے تو کیا اس کی سوچ بات ہے کہ کیا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو سفارش پر اگر اس کی تقرری عمل میں آئی ہے تو اس قسم کے واقعات میں انوالو ہوتا ہے، لیکن یہ تو عام طور سے تھانوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر ہراساں کرنا، پھر ان سے پیسے وصول کرنا یا رشوت کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے تشدد کیا جاتا ہے۔ آپ کی نظر سے بہت سارے واقعات گزرے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی، اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ پولیس یہ کام کرتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں کرتا، انکار نہیں کر رہا میں اس بات سے، بالکل تشدد کرتے ہیں، اور وہ تشدد کی ہی وجہ سے پولیس کو بعض دفعہ بدنامی کا سبب بننا پڑتا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو کافی شہادتیں ہوئی ہیں جنہوں ہم نے کافی کیسز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اسی عوام کے لیے کرتے ہیں، اسی عوام کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی مارے کرتے ہیں نا۔ اب یہ چند واقعات جو ہو جاتے ہیں یہ سارا کا سارا ہمارا کیے درے کو پانی مٹی مٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اسی حالات کے تحت سارا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب ایک پولیس افسر اتنا دیدہ دلیری سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ کس کے سر پہ کر رہا ہے؟
تو کیا اعلیٰ پولیس افسر کے ایما پہ کرتا ہے پولیس والا؟ اعلیٰ پولیس افسر کی ہی وہاں پہ تو وہ بھرتی ہوا ہے، وہاں پہ وہ پوسٹ ہوا ہے وہاں پہ. آپ اس پولیس افسر سے پوچھئے جس ڈی آئی جی نے اس کو وہاں پوسٹ کیا. ٹھیک ہے، آپ کیا سوچ کے پوسٹ کیا تھا؟ بالکل صحیح کہی آپ نے بات. میں الوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے ایک بات کی کہ جس طرح کا تشدد ہوا ہے وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل جو ہے صورتحال، انہوں نے کہا کہ جو پولیس افسران شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کی قبر پہ ایک جوتا پڑا ہے، یہ ان کا یہ کہنا ہے. کیا اس قسم کے اگر کسی بے گناہ کے ساتھ پولیس زیادتی کرتی ہے، اگر ہم چند سالوں کا پیچھے کی طرف دیکھیں، پس منظر میں ہم چاہیں ذرا تھوڑا کراچی کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا میں، تو بہت سارے پولیس والے اسی طرح ہلاک بھی ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہلاک نہیں، شہید کہیے. چلیں میں آپ اسے شہید کہہ رہے ہیں، میں جاں بحق کہہ لیتا ہوں. جاں بحق بھی مناسب لفظ ہے. اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، اپنی جان عوام کی خاطر دے رہے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں الجھتے. لیکن جو تشدد جس طریقے سے ایک عام شہری پر کیا جاتا ہے اور وہ بے گناہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے ایک اس آدمی میں ایک اندر سے انتقام کی آگ، یا اس آدمی میں جو ایک انتقام کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ابھرتا ہے، وہ اس طرف مائل ہوتا ہے، جرم کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ بدلے کی طرف جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے پولیس والے جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. یہ کراچی میں دیکھنے میں آیا ہے عام طور پر. بھائی صاحب، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پولیس کا تشدد دنیا کا ایشو ہے. اچھا، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ پولیس تشدد نہ کرتی ہو اور جہاں پر اس کی تحقیقات نہ ہوتی ہوں، اور بے انتہا واقعات میں آپ کو گنا سکتا ہوں. مگر دنیا کس طرح سے اس مثبت طرف جاتی ہے اور اس کا کیا حل ہونا چاہیے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. فی الحال میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پولیس کا تشدد منظر عام پر جب آیا، اتفاقیہ کہ کسی نے ویڈیو لے لی تو آ گیا، ہے نا، کسی نے کہیں تصویر لے لی تو آ گیا. ورنہ پولیس کا تشدد عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی آدمی گرفتار ہوا تھا، بالکل ٹھیک تھا، مگر یہ مر گیا، ہے نا، اور پولیس عین وقت پر اسپتال لے گئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ایک دن تھانے میں بند رہا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. اسی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ پولیس کا تشدد رہا ہے. کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے پولیس کا پاکستان کے اندر تو تشدد نہ کرتا ہو. ایک پولیس کا ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے جو پرانا ہے، جس کو اب نئی دنیا کے اعتبار سے سمجھنا پڑے گا. وہ ہر کرمنل سے تشدد کے ذریعے ہی بات نکلواتا ہے، اور پولیس کو اس بات کا یقین ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ جب تک اس کی ٹھکائی نہیں ہوگی، پٹائی نہیں ہوگی، تو ان کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا، لیکن یہ واقعہ یہاں سے شروع سنگین ہوا ہے. جرم میں ملوث آپ ایک آدمی کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا یہ وہ طریقہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے بھی کوئی مہذب معاشرے میں جو ہے وہ اچھا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک معمولی جرم ہے جس کا کبھی ثبوت بھی نہیں کہ آیا اس نے وہ کام کیا، جیسے ابھی اس والے واقعے میں دیکھیں کہ موبائل فون چرانا یا ایک شک کی بنیاد پر لے آنا، یا اسے بھتہ یا پیسے وصول کرنے کے لیے تشدد کرنا، اس طرح کے دباؤ ڈالنا، یہ واقعات تو میں تو کہتا ہوں ہر تشدد خراب ہے. کیونکہ میں آپ کے سامنے پاکستان کا آئین پڑھ کر سناتا ہوں نا، جس کے اعتبار سے آپ کو میرے رائٹس کا پتہ چل جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ کوئی آدمی گرفتار ہوگا تو اس کو فوراً یہ بتانا پڑے گا. اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پولیس تشدد کے حوالے سے، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے CPLC کے سابق سربراہ شرف الدین میمن صاحب نے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بریک پر جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر عارف الوی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے آئین پاکستان کے حوالے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آئین پاکستان کے اعتبار سے ہمیں میرے کچھ رائٹس ہیں. ان رائٹس کے اندر تو ایک تو یہ ہے کہ گرفتار ہوں تو مجھے بتایا جائے، ظاہر ہے آپ واقف ہیں، آرٹیکل 10 شق 1 یہ کہتی ہے. شق 2 یہ کہتی ہے کہ اتنی احتیاط انہوں نے برتی ہے کہ جو آدمی اریسٹ ہو وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر. مگر آپ دیکھیے اتنی انٹرسٹنگ بات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ایکسکلوڈنگ دا ٹائم نیسسری فار دا جرنی فرام دا پلیس آف اریسٹ. یعنی آئین نے یہاں تک احتیاط کر لی کہ اگر 1 گھنٹہ اس کے سفر میں لگتا ہے تو 25 گھنٹے کے اندر اندر وہ پیش کر دیا جائے. اتنی احتیاط کی گئی. 14th آرٹیکل یہ ہے کہ انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کی عزت اور آبرو کے اعتبار سے کوئی آدمی بھی اس کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا ایویڈنس اس سے لینے کے لیے یا پولیس اس کو سزا دینے کے لیے. آپ نے آئین پاکستان کا حوالہ دیا، بہت اچھی ساری باتیں بہت اچھی ہیں اور لگتی بھی بہت اچھی ہیں، اور اگر واقعی اس پر عمل درآمد ہو جائے تو میرے خیال میں عوام کو کوئی شکایت ہی پولیس سے نہ رہے. شرف الدین میمن صاحب کی طرف میں آتا ہوں، جو انہوں نے باتیں کی، کیا یہ سب چیزوں پر عمل درآمد ہوتا ہے؟